نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، اور اس دن کا سب سے بڑا عمل اراقۃ الدم یعنی خون بہانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اس پر ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملے گی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا، لیکن اللہ کے پاس تو ان اعمال کے اوپر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور یہ قربانی سب سے بڑی بات کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ھذہ شعیرۃ عظیمۃ، کہ یہ ایک اسلام کا بہت عظیم شاعر ہے۔ ہمارے بہت سے اعمال ہیں جن کو شاعر اسلام کا درجہ حاصل ہے۔ شاعر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ وہ اعمال کہ جن کے اندر امت اجتماعی طور پہ لگتی ہے اور اس سے اس امت کی اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، ان اعمال کو شاعر اسلام کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے جمعہ کے اجتماع، عیدین کے اجتماع، جماعت کی نمازیں، ہماری اذانیں اور حج، اور اس کے بعد حج کے اندر اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جو حاجی وقوف کرتے ہیں وہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، اور یہ قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور یہ قربانی اصل میں ایک یادگار ہے، ایک یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان اور قربانی کی، جو ہماری عقلوں سے بہت بلند ہے، جو اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان ایک عشق و محبت کی داستان تھی۔ یہ اصل میں اس کی یاد ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ہمارے خلیل، ہم آپ کی اس قربانی کی یاد کو آخرین میں قیامت تک کے لیے جاری کر دیں گے۔ تو یہ اس کی یاد ہے۔ ہم اس کے امتحان کے نہ تو مکلف ہیں، نہ ہی ہم اس کے اہل ہیں۔ وہ ہماری عقلوں سے بہت بلند، بہت اوپر، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ لیکن وہ امتحان تو ہم سے مانگا نہیں گیا، نہ ہی ہم اس کے اہل ہیں۔ اس امتحان کی یاد کے اندر وہ نیت اور جذبہ ضرور ہم سے مانگا گیا ہے۔ قربانی سے کیا مقصود ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ تمہارے جو جانور تم ذبح کرتے ہو، ان کے گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کی نیت، اخلاص، وہ تقوی چاہیے۔ کہ جو نیت اور اخلاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، کہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا، یہاں تک کہ اولاد کے گلے پہ بھی چھری چلائی، کہ ہم بھی یہ نیت کریں اس قربانی سے، جو مقصود ہے، مطلوب ہے کہ اے اللہ، میں اور میرا سب کچھ تیرے لیے ہے اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ میرا سامان جان و تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر۔